السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مال بذات خود نہ تو کوئی اچھی چیز ہے نہ ہی بری چیز ہے۔ مال کی جو صفات ہوتی ہیں یا اس کا جو استعمال ہوتا ہے اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 6 ایسی چیزیں رکھنی ہیں جس کی وجہ سے مال قابل مذمت ہو جاتا ہے، یعنی مال میں برائی آ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اگر مال حرام طریقے سے کمائے تو مال قابل مذمت ہو گیا۔ واضح ہے، آدمی لوگوں کو دھوکہ دے کے، چوری کر کے، جھوٹ بول کے یا کسی بھی غلط طریقے سے مال کمائے تو وہ مال اچھا مال نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں آپس میں رضامندی سے تجارت کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن کسی ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ تو جو 6 باتیں میں بیان کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے، کیا وہ مال اچھا مال ہے یا برا مال ہے۔ تو مال کی برائی کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کسی حرام ذریعے سے مال کو کمائے، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے بہت ہی سرسری طور پر کہ انسان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ انسان کو یہ بات علماء کرام سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا جو ذریعہ آمدنی ہے شریعت کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کہ مال قابل مذمت کب ہو جاتا ہے کہ انسان مال کو کسی گناہ کے کام میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، مثال کے طور پر جائز طریقے سے دیا ہے، ذریعہ اس کا حلال ہے، لیکن وہ غلط طریقے سے خرچ کر رہا ہے، وہ برائیوں میں، جوئے میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، وہ کسی ناجائز چیز کے خریدنے میں، اس کو استعمال کرنے میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ جو مال خرچ کر رہا ہے وہ برا مال ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ اس کا وہ استعمال، بندے کا مال کا استعمال اس کے لیے قیامت کے دن وبال بن جائے گا۔ تو دوسری بات انسان کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اسی لیے بعض علماء کرام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 26-27 میں کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اپنے مال کو یہاں وہاں نہ بکھیرو، اس سے مراد حرام راستے میں خرچ کرنا ہے کہ انسان اپنا مال کسی حرام چیز میں خرچ نہ کرے۔ اگر حرام چیز میں مال خرچ کرے گا تو مال کا وہ استعمال قابل تعریف نہیں ہوگا بلکہ قابل مذمت ہوگا۔ تیسری بات جو ملتی جلتی ہے کہ انسان کسی جائز چیز میں ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، جس کو ہم کہتے ہیں فضول خرچی، کہ انسان ٹھیک ہے اچھی جگہ خرچ کر رہا ہے، شادی میں خرچ کر رہا ہے، شادی میں خرچ کرنا، عقیقے میں خرچ کرنا، کسی بھی ایسی تقریب میں خرچ کرنا، لباس میں خرچ کرنا، کھانے پینے میں خرچ کرنا، یہ جائز خرچہ تو ہے، لیکن انسان کی اپنی بساط کے لحاظ سے، اپنی مالی قوت کے لحاظ سے انسان فضول خرچی نہ کرے، حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ اور شریعت نے اس کی کوئی حد نہیں رکھی ہے کہ انسان کو کتنا خرچہ کرنا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی دولت مندی کے لحاظ سے انسان اپنی شادی بیاہ، اپنے تمام ضرورتوں میں خرچ کرے گا، لیکن انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ حد بندی کیسے ہو، کہ عرف کہ ایک اتنے پیسے کا آدمی اس کو کتنا شادی میں خرچہ کرنا چاہیے، کتنا فضول خرچی کہلائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آدمی قرضہ نہ لے کہ خرچ کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، لباس کے لیے، عید میں لباس لینا ہے، زبردستی کا قرضہ نہ لے، اللہ نے جو دیا ہے اسی پہ گزارا کرنے کی کوشش کرے۔ مشہور آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو تیسرا جو ہے مال قابل مذمت کب ہوتا ہے کہ انسان فضول خرچی کرے۔ چوتھی ایسی صفت جس کی وجہ سے مال قابل مذمت ہو جاتا ہے کہ مال انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دے، چاہے وہ مال کمانے کے چکر میں نماز سے دور ہو جائے، خرچ کرنے کے چکر میں شادی بیاہ میں لگا ہوا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، کسی بھی چاہے خرچ کرنا، اس کا استعمال کرنا، کسی بھی اعتبار سے اگر مال اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کرتا ہے تو وہ مال قابل مذمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقین آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال بھی اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے بذات خود، اولاد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن انسان مال کے چکر میں پڑ کے، اولاد کی محبت میں پڑ کے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے، اپنی دینی ذمہ داریوں سے انسان دور ہو جائے تو ایسی صورت میں مال قابل مذمت ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ مال انسان کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف لے جائے، مال کی وجہ سے انسان گناہ کرے۔ گناہ کیسے؟ خرچ کی بات الگ ہے، یہاں خرچ کی بات نہیں ہے۔ گناہ کیسے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے اپنے آپ کو پوری طرح آزاد محسوس کرتا ہے، کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت دیتا ہے۔ دولت انسان کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان کا پیسہ اسے غرور پیدا کرتا ہے، اس کے اندر دوسروں کی حقارت کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ پیسہ آ گیا تو اب اسے ایسا لگتا ہے کہ دوسرے اس سے کمتر ہیں، حقیر ہیں، میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں جیسا چاہوں ان کو ذلیل کر سکتا ہوں، ان کو کچھ بھی بول سکتا ہوں۔ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ آنے کے بعد گھمنڈ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی تحقیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ مال قابل مذمت ہے، یہ مال اچھا مال نہیں ہے۔ ایک آخری چیز کہ مال اچھا مال کب نہیں کہلائے گا؟ جب انسان مال میں سے جو نکالنا چاہیے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات، اگر انسان نہیں نکالتا ہے، مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مال قابل مذمت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے سید کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو گویا کہ مال کسی کے پاس ہو، لیکن اگر وہ مال میں سے سونے چاندی روپے جو بھی اس کے پاس مال کی صورت ہو، اگر مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو ایسی صورت میں مال اس کے لیے قیامت میں وبال بن جائے گا۔ یہ 6 باتیں تھیں کہ انسان اپنا جائزہ لے۔ میں سرسری دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ انسان جائزہ لے کہ پیسہ ہے تو اس میں یہ غلطیاں، یہ خرابیاں تو نہیں پائی جاتی۔ نمبر 1، پیسہ حرام کا تو نہیں ہے۔ نمبر 2، گناہ کے راستے میں خرچ تو نہیں ہو رہا۔ نمبر 3، کہیں فضول خرچی تو نہیں ہو رہی۔ نمبر 4، کہیں اس کا مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کی نیکی سے روک تو نہیں رہا۔ نمبر 5، کہیں اس کا مال اس کو گناہوں کی طرف تو نہیں لے جا رہا۔ نمبر 6، ایسا تو نہیں کہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ اگر یہ 6 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پائی جاتی ہمارے مال میں تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، چوکنا ہو جانا چاہیے اور مال کی اس برائی کو اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔